جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جماعت دہم کی نظم کسان، جو کہ لکھی ہے جوش ملی آبادی نے۔ اس لیکچر میں ہم صرف پہلے دو اشعار جو ہیں ان کو کور اپ کریں گے، اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح، ان تین چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی۔ پہلے جوش ملی آبادی کے مختصر سے تعارف کی طرف۔ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا، لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پہلے شباب تخلص استعمال کرتے تھے، بعد میں جوش اختیار کیا۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اردو کی مقبول صنف غزل جو تھی اس کے مخالف تھے، صرف نظم لکھتے تھے اور نظم کے ہی شاعر تھے۔ ان کی تصانیف جو ہے وہ شعلہ و شبنم، سرود و خروش، حرف و حکایت، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ مجموعہ کلام ہیں ان کے، اور ان کی ایک بیتی ہے یادوں کی عبارات۔ دوسرا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ مشقی سوالات اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا پہلے دو اشعار ہیں، تو معنی دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر کے: جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب۔ جھٹ پٹا کہتے ہیں شام کے وقت کو جب اندھیرا چھا رہا ہو، اور نرم رو کہتے ہیں آہستہ بہتا ہوا دریا، نرم رو آہستہ چلتا ہوا یا بہتا ہوا دریا۔ شفق کہتے ہیں لالگی یا سرخی کو، شفق کا اضطراب، اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے اس میں کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب۔ غروب آفتاب کا مطلب ہے سورج کا ڈھلنا یا غروب ہو جانا۔ مفہوم ہے جی کہ غروب آفتاب کے وقت سورج کی سرخی ختم ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، جبکہ کھیت اور میدان خاموشی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے اہم نکات جو ہیں وہ جھٹ پٹا، نرم رو دریا، شفق کا اضطراب اور غروب آفتاب۔ اسٹوڈنٹس، اس کی جو تشریح ہے وہ ہم بعد میں اس کا پیٹرن بھی دیکھیں گے کہ کیسے لکھنی ہے، آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، لیکن ہم پہلے مختصر سی ان کے اس شعر کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، یعنی جوش ملی آبادی نے اس شعر میں، جو کہ پہلا شعر ہے نظم کا، اس میں غروب آفتاب کے وقت کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ منظر کشی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو جو ہے وہ مغرب کی طرف سورج کی روشنی اور لالگی جو کہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، وہ اب بے چینی کی حالت میں ہوتی ہے، گویا کہ اب وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو بے قرار ہے، اور جیسے جیسے وہ لالگی کم پڑتی جا رہی ہوتی ہے، اس کی جگہ پر اندھیرا آہستہ آہستہ اس طرح چھا رہا ہوتا ہے جس طرح ایک دریا کا پانی جو ہے، یا کہ دریا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتا ہوا اپنے منزل کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک تشبیہاتی انداز ہے، بہت خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے وہ اندھیرا چھانے کو آہستہ سے بہتے ہوئے دریا سے تشبیہ دی ہے۔ اور جب وہ شفق جو ہے وہ، یعنی سورج کی جو لالگی اور روشنی جو ہے، جیسے یہ یہاں ظاہر ہے، یہ جب ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہی میدان اور کھیتیاں جہاں کسان کی وجہ سے رونق ہوتی ہے سارا دن، وہ اب خاموشی کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، وہاں بالکل سنسان اور بیابانی کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک منظر کشی تھی جو کہ انہوں نے بیان کی۔ متبادل کے طور پر آپ اس میں لکھیں گے کہ آسمان کے سرخ جلووں پر سیاہی آ گئی، جھٹ پٹا سا ہوا کہ عالم پر اداسی چھا گئی۔ دوسرا شعر ہے جی: یہ سما اور ایک قوی انسان، یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ سما کہتے ہیں منظر کو یا نظارے کو، قوی انسان مراد طاقتور انسان، کاشتکار یعنی کاشتکاری کرنے والا مراد کسان ہے، اور ارتقاء کا پیشوا، ارتقاء کہتے ہیں بیٹے ترقی کو، پیشوا کہتے ہیں امام کو، یعنی ترقی دینے والا، یوں لکھ سکتے ہیں تہذیب رہن سہن، پروردگار پالنے والا۔ لیکن یہاں تہذیب کا پروردگار پورا لفظ یا پوری ترکیب آپ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو اس کے معنی ہے تہذیب کو فروغ دینے والا۔ مفہوم ہے جی کہ غروب آفتاب کے وقت بھی کسان جو کہ قوی انسان ہے، ترقی کا امام بھی ہے، تہذیب کو فروغ دینے والا بھی ہے، اب بھی اپنے کام میں مصروف ہے۔
اہم نکات ہیں: قوی انسان، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ دیکھیں یہ پوری نظم جو ہے اس میں کسان کی محنت اور مشقت اور اس کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے جوشم علی آبادی نے بیان کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس کو ایک طاقتور اور قوت والا انسان جو ہے وہ قرار دیا ہے، کیونکہ کھیتوں میں مسلسل جو ہے وہ ہر طرح کی موسم میں کام کرتے ہوئے کسان کے بازو، اس کا جسم جو ہے وہ اینٹھا ہوتا ہے، اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ شاعر نے اسے قوی انسان کہا، کاشتکاری کرنے والا کہا۔ لیکن آخری دوسرے مصرعے میں انہوں نے اس کو ارتقاء کا پیشوا کہا، یعنی کسی ملک کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کے فروغ، اس کی بڑھوتری یا اس کے ترقی کرنے میں جو ہے وہ کسان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کسی ملک کو ترقی دینے والا ہی کسان ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا، اور ساتھ ہی اسے تہذیب کا پروردگار بھی قرار دیا، یعنی جو کسان ہے وہ کسی ملک کی تہذیب کو، یعنی رہن سہن کو، اس کے طور طریقوں کو یا اس کی ثقافت کو جو ہے وہ فروغ دینے میں مددگار ہوتا ہے، کیونکہ کسان ہی ہے جس کی فصلوں میں اگی ہوئی کپاس، جس کی فصلوں میں اگا ہوا اناج جو ہے وہ ملکی منڈیوں تک پہنچ کر جو ہے وہ اپنے ملک کے عوام تک پہنچتا ہے، اور اسی کپاس سے جو ہے وہ آگے کارخانوں سے مختلف اعلیٰ کوالٹی کا دھاگا اور جو ہے وہ کپڑے بنتے ہیں، جس سے مختلف اور چیزیں بھی بنتی ہیں، جس سے اس کے ملک کے عوام جو ہے وہ پہنتے ہیں اور اپنا معیار زندگی بہتر کرتے ہیں، اپنا رہن سہن، اپنا پہناوے جو ہے وہ خوبصورت بہترین جو ہے وہ کر لیتے ہیں، جس سے کیا ہے اس ملک کی عوام کا جو رہن سہن ہے، جو تہذیب ہے، وہ پرورش پاتی ہے، فروغ پاتی ہے۔ تو میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، اور ایک مشہور کہاوت بھی ہے، قول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہاوت نہیں بلکہ، کہ کسان جو ہے وہ کسی بھی قوم کا پالن ہار ہوتا ہے۔ تو یہ تھا بیٹے جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ لیکچر، جس میں 2 اشعار کی ہی ہم جو ہے وہ تاکہ مختصر رہے ویڈیو۔ اب ہم اس کے پیٹرن کو جو ہے وہ دیکھیں گے نوٹس میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم وہاں چلتے ہیں۔ یہ پہلے 2 اشعار ہیں جس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ طلبہ اس نظم کا پس منظر کسی بھی شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ نظم کے عنوان سے ہی واضح ہوتا ہے کہ اس نظم میں کسان کی محنت اور مشقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسان کسی ملک کی ترقی، خوشحالی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسان اپنی زمینوں کو وقت پر فصل کے لیے تیار کرتا ہے، وقت پر ان میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کاشت کرتا ہے۔ کسان کسی محنت اور مشقت کا صلہ اس کو فصل کی بھرپور پیداوار کی شکل میں ملتا ہے۔ اس پیداوار میں سے کسان اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیتا ہے اور باقی ملک کی منڈیوں تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اناج جو ہے وہ ملکی منڈیوں تک پہنچتا ہے تو اس ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرید لیتی ہے، اور باقی زر مبادلہ جو ہے وہ کہ باقی جو ہے وہ بیرون ملک بیچ کر زر مبادلہ کماتی ہے۔ اس زر مبادلہ کو وہ ملک کے دفاع، ذرائع آمد و رفت کی بہتری اور باقی ترقیاتی کاموں پر خرچ کرتی ہے، جس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ ترقی اور خوشحالی کے اس پورے عمل میں کسان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ بیٹے ایک پورا پیرا ہے، یوں سمجھیے پس منظر کے طور پر یہاں تک۔ یہ آپ کسی بھی شعر جو کہ اس میں سے اس نظم سے آ جائے اس کی ابتدا میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس لکھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو تمہیدی لائنیں ہیں یہاں تک، ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، جو کہ آپ نے جوشم علی آبادی کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ کہ یہ خوبصورت اور دلکش شعر جوشم علی آبادی کی لکھی ہوئی نظم سے لیا گیا ہے۔ جوشم علی آبادی انقلابی شاعر تھے، غزل کے مخالف سمجھے جاتے تھے، وہ صرف نظم کے شاعر تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں عام آدمی اور محنت کشوں کے حالات و واقعات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پوری نظم کسان کی محنت اور مشقت کی عکاس ہے، جس میں جوش ملکی معیشت میں کسان کے کردار کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے اسے کسی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں۔
تو یہ آپ نے ابتدائی 4 لائنیں جو ہیں 5، یہ ہر شعر میں کی جو بھی اس نظم کا ہے اس کے شعر کی تشریح میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر کہ شعر میں انہوں نے نہایت دلکش انداز میں جھٹ پٹے کے وقت کی منظر کشی کی ہے، اور آگے یہ یہاں تک ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے ریفرنس درمیان میں لکھا ہے، آپ نے بالکل اسی طرح درمیان میں یہ ریفرنس لکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے بیٹے اس کے بعد یہ والا، تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی پیٹرن کے ساتھ لکھنا ہے۔ شعر لکھا پہلے، پھر اس کا مفہوم ہے کہ غروب آفتاب کے وقت کسان جو کہ کبھی انسان ہے، ترقی کا امام، تہذیب کو فروغ دینے والا، اب بھی کام میں مصروف ہے۔ تو یہاں سے آپ لکھیں گے سیم وہی 5 لائنیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، ان کو آپ نے اسی طرح ایز اٹ از لکھنا ہے۔ پھر یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ جوش ملی بادنی شعر میں کسان کو ایک طاقتور اور قوی انسان کہہ کر اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اس شعر میں جھٹ پٹے کے منظر کا بھی ذکر کیا گیا، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ سما اور ایک قوی انسان۔ تو اس طرح بیٹے یہ جو ہے وہ اس کی وضاحت ہے پوری، اس کی تشریح ہے۔ تو اس کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کو ہی آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہے۔ تو چونکہ آج کے لیے جو ہے وہ 2 اشعار ہی تھے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی رہے، اس کا سائز چھوٹا رہے، اور آپ آسانی سے اس کو جو ہے وہ لکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ اگلے اشعار جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم ان کی وضاحت کریں گے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔